السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے حصول علم۔ معزز سامعین، اسلام نے حصول علم کے معاملے میں بھی عورت کو مرد کے مساوی درجہ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک الگ دن مقرر فرمایا رکھتے تھے۔ ایک دن مقرر کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو نصیحتیں فرماتے اور شریعت کے احکام بتلاتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کتاب العلم میں۔ معزز سامعین، عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے علم دین سیکھنے اور امت تک پہنچانے میں مثالی کردار ادا کیا۔ معزز سامعین، عائشہ رضی اللہ عنہا علم دین حاصل کرنے والی خواتین کی زبردست حوصلہ افزائی فرمایا کرتی تھی۔ ایک موقع پر آپ فرماتی ہیں، انصاری عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ دینی مسائل دریافت کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی بہت سی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں کو مردوں کی طرح نہ صرف علم دین حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اسے ضروری قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ظاہر ہے جہنم کی آگ سے بچنے اور اولاد کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی وہ تعلیم حاصل کی جائے اور اولاد کو بھی اس تعلیم سے آراستہ کیا جائے جو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اس لیے کہ ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، کوئی حجام ہے، کوئی کرانہ دکان چلا رہا ہے، کوئی ٹیلر ہے، کوئی کپڑے کا بزنس کر رہا ہے۔ یعنی ہر ایک کو ایک ہی پیشہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم ایک ایسا علم ہے جو تمام انسانوں کو حاصل کرنے سیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، چاہے کالا ہو، گورا ہو، ہر ایک کو علم دین کی ضرورت ہے۔
اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک اس حدیث شریف میں مسلمان سے مراد صرف مرد ہی نہیں بلکہ مسلمان مرد اور عورتیں دونوں بھی ہیں۔ معزز سامعین، مذکورہ احکام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں عورت کو بھی حصول علم کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا مرد کو ہے۔ جہاں تک دنیاوی تعلیم کا تعلق ہے، شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ایسا علم جو خواتین کو ان کے مذہب اور عقیدے کا باغی نہ بنائے اور علمی زندگی میں عورتوں کے لیے مفید بھی ہو، سیکھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یعنی جو عورتیں گھروں میں بیکار بیٹھتی ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو ایسے وقت میں، فرصت کے اوقات میں ان کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے۔ اس لیے کہ آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، بہت ساری عورتیں جو بھی واٹس ایپ میں آ جاتا ہے اس کو دین سمجھتی ہیں اور اس کو خود بھی دیکھتی ہیں اور دوسروں کو بھی وہ آگے بڑھا دیتی ہیں، یعنی فارورڈ کر دیتی ہیں۔ وہ کتاب و سنت سے ہے یا شرک و بدعت سے ہے یہ نہیں جانتی، ہر ایک چیز کو وہ دین سمجھتی ہے۔ اس سے خود اس کا شکار ہونے کے باوجود دوسروں کو بھی صحیح راستے سے دور کرنے کا جو عذاب ہے اس کو حاصل ہوگا، یعنی وہ اس کے حوالے ہو جائے گی۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ دینی تعلیم سیکھیں گے تو واٹس ایپ میں کوئی چیز آئے گی تو پہلے اس کو پرکھیں، دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب و سنت سے ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔